ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی جو بدلتی خارجہ پالیسی کیا خود مختاری کی طرف ایک قدم ہے یا عالمی طاقتوں کے درمیان توازن کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وائی ایم سینگ سو، امریکہ کے ساتھ ایک ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، چین، ٹرکی اس وقت جو وزٹ چل رہا ہے، اور رشیا کے ساتھ جو ہماری وہ قربتیں بڑھ رہی ہیں، اس کو آپ کس پیمانے میں اس کو اینالائز کرتی ہیں؟ دیکھیے جی، بالکل صاف بات ہے، پاکستان ایک لو رنگ مڈل پاور ہے جو معاشی مشکلات کا شکار بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس نہ بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں اور نہ بہت ساری چوائسز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال آپ ایک سمارٹ ڈپلومیٹک فٹ ورک کرتے ہیں تاکہ آپ انٹرنیشنلی ریلیونٹ رہیں اور فعال رہیں۔ وہاں میرا خیال ہے کہ پاکستان نے قدر کامیابی حاصل کی ہے، باوجود اس کے کہ تعلقات تھوڑے سے اوپر نیچے ہیں امریکہ سے، اور چائنا کے ساتھ بھی مشکلات ہیں۔ چائنا کیونکہ اوپن ڈپلومیسی نہیں کرتا، تو چائنا نے ہمیں پس پردہ بتایا ہے کہ کچھ مسائل ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو چائنا کو اس وقت پسند نہیں آئیں، اور اس کا ریئیکشن بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آیا ہے۔ لیکن پاکستان ڈیمیج کنٹرول کر رہا ہے، اور اس ڈیمیج کنٹرول کے دوران وہ تھرڈ آپشنز کو بھی ایکسپلور کر رہا ہے۔ ٹرکی کے ساتھ ہماری کنورجنس ہے، یہ میرا خیال ہے جو ابھی اردوغان صاحب کا وزٹ ہوا ہے، یہ 5واں وزٹ ہے پاکستان کا۔ انہوں نے فلڈز میں بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا، ایک ہماری نیچرل ریلیجس کنورجنس بھی ہے جب سے ٹرکی ایسٹ ورڈ لکنگ ہوا ہے رادر دین اے یورپین ویسٹ ورڈ لکنگ کنٹری، اور اس وقت ایک مسلم امہ کی لیڈرشپ پر سوال ہے۔ تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ ٹرکی جو ہے اور پاکستان کی جو کنورجنس ہے وہ اہم کردار ادا کرے گی۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گی، جو ہماری ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ بھی اس وقت بہت کرٹیکل ہے۔ دیکھیے ابھی مودی امریکہ تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پر ان کو اللہ کو پتہ کون سا ہارڈ ویئر جو ہے اس کا ٹرمپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو بیلنس رہے ریجن میں، اس کے لیے پاکستان کو بھی ڈیفنس کولیبریشنز میں جانا چاہیے۔ ٹرکی نے اپنی ڈیفنس کولیبریشن انڈیا کے ساتھ ڈاؤن گریڈ کی ہے، اور پاکستان کے ساتھ اپ گریڈ کی۔ اگر میں اسی چیز کو تھوڑا سا لے کر چلوں، پاکستان اور ترکی کی جو ایک اسٹریٹجک شراکت داری ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں، یہ کیا کوئی نئی، آپ کو لگ رہا ہے کوئی نئی الائن ہو رہی ہے، کوئی نئی صف بندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسپیسیفکلی افغانستان، کشمیر اور یہ جو مغربی طاقتوں کے مفاد کے تناظر میں؟ اگر میں اس پہ آپ کا انالیسز لوں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کسی صف بندی کو برداشت کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جو بھی صف بندی ہوگی وہ بائی کمپلشن ہوگی، بائی چوائس نہیں ہوگی۔ مطلب کوئی ایسی چوائسز ہمارے سامنے آ جائیں کہ ہمیں کلیئر کٹ اپنے آپ کو کہنا پڑے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسینشلی پاکستان ابھی بھی اپنی فورن پالیسی میں بیلنس رکھنا چاہتا ہے اور فنکشنل تعلقات سب سے رکھنا چاہتا ہے، اس حد تک کہ ہم انڈیا سے بھی فنکشنل تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان کا جو ایشو ہے وہ میرے خیال ہے کہ اسے زیادہ سمجھے ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے سارے وقت اپنی پولیٹیکل ہسٹری میں افغانستان میں انویسٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے مسائل کا بھی سامنا کیا ہے۔ اور اب جب افغانستان میں ایک طالبان حکومت ہے جس سے اسینشلی پرو پاکستان ہونا چاہیے، تو آپ آپس میں ایک فاصلہ دیکھتے ہیں، اور اسی افغان حکومت کو، اسی طالبان حکومت کو آپ کنورجنس میں دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے فورن آفس اور ہمارے فورن پالیسی میکرز کے سامنے بہت بڑا سوال ہونا چاہیے کہ وائی از دیٹ کہ ہم افغانستان کے ساتھ اس وقت ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، مسائل موجود ہیں، تحریک طالبان کی پشت پناہی وغیرہ، لیکن دیز شوڈ بی ایڈریسڈ فار دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ دس ریجن۔ ٹھیک، اچھا، اگر ایس سی او کی بات کریں، اس کے اندر پاکستان کی رکنیت کو اگر میں حصول کی بات کروں تو ترکی کا کیا کردار آپ دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ صرف سفارتکاری ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان ڈیپتھ کوئی ٹھوس اسٹریٹجک فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اس پوری سینیریو سے، پرٹیکولرلی کیپنگ ان مائنڈ جو پریزیڈنٹ اردوغان کا وزٹ ہے پاکستان کا؟ جی
میرا خیال ہے اردوغان کا وزٹ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کے انوائٹ پر ہوا، اور لارجلی اس وزٹ کا جو تھرسٹ تھا وہ اکنامک تھا، جہاں ہم نے کہا کہ جی جو ہمارا ٹریڈ ہے اس کی 5 بلین پہ چلے جانا چاہیے، اور کوئی 24 MOU سائن ہوئے. بٹ آئی تھنک دا بیک ڈراپ میں یہ باتیں ضرور ہیں کہ کیا نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور کیا ان نئی صف بندیوں میں پاکستان کی الائنسز کن اسٹیٹس کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے ٹرکی ایمرجز ایز اے نیچرل الائی ٹو پاکستان، اور ہماری تعلقات میں کی لینتھ بھی ہے اور بریتھ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کنورجنس ہے اور اس کے جو آپٹکس ہیں، اور جتنی اس وزٹ کو پذیرائی پاکستان میں بھی ملی، پاکستان جس طور اس کو لے کے آگے جا رہا ہے، اسٹیٹ وزٹ تو تھا ہی، جس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. بالخصوص اس لیے کیونکہ اس وقت جب یہ وزٹ جاری ہے تو مودی جو ہیں وہ پیرس کے بعد اب امریکہ میں ہیں. پیرس میں انہیں اتنی پذیرائی نہیں ملی، بلکہ ایک تھوڑی امبیرسمنٹ بھی ہوئی پریزیڈنٹ مودی کو، لیکن امریکہ میں ان کو خاصی اچھی ویلکم ملا ہے، اور وہ اس کا میکسیمم فائدہ اٹھائیں گے، جس میں انہوں نے ایک جو صاحب ہیں ان کی ایکسٹریڈیشن، پاکستانی جو ہیں ان کی ایکسٹریڈیشن بھی حاصل کر لی ہے. ہارڈ ویئر پر بہت ملٹری ہارڈ ویئر پہ بہت اچھی کولیبریشن. اچھا لاسٹ ذرا مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب 2 سینیریوز، ایک ٹرکش پریزیڈنٹ وزٹ ٹو پاکستان جو اس وقت چل رہا ہے، جہاں پر ہم بہت سارے MOUs دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہتری کی امید ایک مرتبہ دوبارہ نظر آ رہی ہے. دوسری طرف نریندر مودی کا وزٹ ہے US کا، وہاں پر ان کی ملاقات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب سے پرانی اسٹرانگ ڈیموکریسی ہیں، ہم سب سے پرانی ڈیموکریسی ہیں، 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. کیا میسج اوور آل ہم اس پورے پرسپیکٹو میں کنسیو کرنے کی کوشش کریں، یا کیا سمجھیں واٹس ہیپننگ بٹوین whom? بٹوین پاکستان اینڈ بٹوین پاکستان سچویشن وچ از آن دا گراؤنڈ، اینڈ جو اس وقت ہندوستان کر رہا ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا US؟ دیکھیں انڈیا کی تو بالکل واضح آپ کو تھرسٹ نظر آتا ہے نا. اس نے ایٹ دی کاسٹ آف دا ریجن، یعنی ساؤتھ ایشیا کی کاسٹ پر اس نے ویسٹ ورڈ ریلیشن شپس کلٹیویٹ کی ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہوں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں. اور وہاں پہ وہ ایک فائدہ چاہتا ہے، وہ ریٹرنز چاہتا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے واشنگٹن سے، اور وہاں وہ میکسیمائز کرنا چاہتا ہے، ایمپلیفائی کرنا چاہتا ہے اپنے مفاد میں اس ریلیشن شپ کو. اور ان ٹائم یہ بات US کو سمجھ میں آئے گی. انڈیا ول ناٹ ڈو دا US بڈنگ، لیکن وہ اس ریلیشن شپ کو کلٹیویٹ کرتا ہے تاکہ وہ امریکنز کی وجہ سے اس خطے میں میکسیمم مفاد حاصل کر سکے، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہو، چاہے وہ اس کا نیوکلیئر سٹیٹس ہو، چاہے وہ اس کا سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے سیٹ کی بڈ ہو. تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کنورجنس امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں ہے وہ ریئل ہے. لیکن میرا خیال ہے پاکستان شوڈ ناؤ سی دا ریلیشن شپ بیونڈ دیٹ. پاکستان کو US کے ساتھ بھی اپنی انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ رکھنی چاہیے، اور پاکستان کو خطے میں بھی اپنی انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ رکھنی چاہیے، جہاں اس وقت ہم بنگلہ دیش سے بہت عمدہ ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں.